عشق بڑی ایک جوان کو عشق ہو، جلدی جلدی اب پڑھ دے، عشق ہو، وہ جوان کے گھر کسی نے جا کے چگلی کر دی، تمہارا بیٹا تو محمد کا عاشق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا گھر دیہات میں تھا، گاؤں میں تھا۔ جیسی وہ نوجوان پہنچا، ان کا نام بھی سن لے، عبداللہ اس جوان کا نام تھا۔ جیسی گھر پہنچا، باپ نہیں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں، چچا نے پالا تھا، چچا نے پالا تھا۔ جیسی چچا بڑا کٹر تھا، منکر اسلام، پکا دشمن تھا حضور کا۔ جیسی سنا میرا بھتیجا محمد عربی کا عاشق ہو گیا، لوہا نکالا، لوہے کی چھڑی نکالی اور عبداللہ کو خوب مارا۔ کیا کہا؟ محمد کو چھوڑ دیں۔ مار کھاتے کھاتے جسم پہ نشان آ گئے۔ عبداللہ مسکرا کے کہتے تھے وہ چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے نا، ان سے عشق یہ ہے، وہ مار کھا کے بھی حضور کو نہیں چھوڑتے، اور ہم نیند میں نماز چھوڑتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑتے۔ کس کو کہیں جا کر اپنے دل کا دکھڑا کس کو کہیں؟ جس دن تمہیں پتا چل جائے نا کہ جب تم نماز میں بستر پہ سوتے ہو تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، جس دن تم کو پتا چلے گا نا جب تم داڑھی مڈا کر کے گٹر میں پھینکتے ہو تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی، جس دن تمہیں پتا چلے گا جب تم کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہو تو حضور کتنے بے چین ہوتے، اس دن تمہیں ابھی پتا نہیں ہے نا، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ عشق کرو تو پتا چلے نا میرے بھائی، چھوٹی موٹی چیز نہیں، عشق مصطفیٰ۔ باتیں کرنا آسان ہے، مار کھاتے نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں۔ دوسرے دن پھر چچا نے نکالا، چھا خوب مارا۔ ماں دیکھتی ہے، بیوہ ماں ہے، کیا کروں، کیسے یہ عاشق بن گیا، ان کی طرف چلا کیسے گیا، خوب باتیں کرتی ہے ماں، کوستی ہے اپنے آپ کو کہ کیا کروں، میں بیوہ ہوں، چچا نے پالا، اسی کا حق ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ آخر کار کہتے ہیں کہ جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ عبداللہ مار کھاتے کھاتے ہارے نہیں، جیت گئے، چچا ہار گیا۔ سوچا کہ روز مارتا ہوں، یہ مار کھاتا لیکن ان کو چھوڑتا نہیں، کیا عشق تھا صحابہ کا۔ اب اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ عبداللہ روز رات کو روتے، پوری رات بھر روتے، رات بھر روتے۔ صبح آتے ماں کے پاس بیٹھتے، امی پوری رات میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے، اب میں مدینے جانا چاہتا ہوں، ایک بار ان سے مل لوں، بہت دن ہوئے ان کو دیکھا نہیں، بہت یاد آتی ہے، حضور کی بہت یاد۔ اور ایک بات بتاؤں، جس دن حضور کی یاد آ جائے نا اس دن بہت دعا کیا کرو، کیونکہ حضور کی یاد یوں ہی نہیں آتی۔ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور اپنی قبر میں ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ بنکاپور والوں، آج شاید ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اس لیے آج وہ ہمیں یاد آتے، آج وہ ہمیں یاد آتے۔ حضور یاد آتے تو مقدر کی معراج ہوتی، تم کیا سمجھتے ان کی یاد کو؟ کوئی عبادت ان کی یاد میں رونے کی طرح نہیں ہے۔ حضور یاد آتے، صبح ماں جاؤں، ماں کہتی بیٹا تیرا چچا تجھے اجازت نہیں دے گا، ابھی تو اس نے مارنا پیٹنا بند کیا، وہ بہت مارے گا بیٹا تجھے، تو نہ جانا۔ ماں ہوتی نا، ماں سے روز کہتے، ایک دن ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا ٹھیک ہے اگر تیرا چچا اجازت دے چلا جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چچا کے سامنے جا کے کھڑا ہو، عاشق نڈر ہوتا ہے، سب جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے، کھڑے ہو گئے، چچا کیوں آیا؟ چچا محبوب کی یاد آتی ہے، آقا کی، بہت دن ہوئے ان کو دیکھے ہوئے، بہت یاد آتی ہے، ان کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ اچھا جانا ہے، جا ٹھیک۔ اب دیکھو امتحان، عشق امتحان لیتا ہے، جانا ہے جا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا چچا؟ ابھی جائے گا نا ان سے ملنے، دوبارہ میرے گھر میں لوٹ کے نہیں آنا، یہ گھر میرا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، تیری ماں کو میں نے پالا ہے، تیرا باپ مر گیا تھا تیرے بچپنے میں تجھے چھوڑ کے، میں نے پالا ہے تجھے، جائے گا واپس نہیں آنا گا۔ بولو میں اور تم ہوتے تو کیا ہوتا؟ اتنی تقریریں سن کے ہم نمازی نہیں بنتے، گھر چھوڑتا کوئی؟ جو بے نمازی پن نہ چھوڑ سکے، جو گناہ نہ چھوڑ سکے، وہ گھر چھوڑتا؟ لیکن وارے عاشق تیری عظمت کو سلام، اللہ ہماری نسلوں کو عشق رسول دے دے۔ جیسی چچا نے کہا پلٹ کے مت آنا میرے گھر میں، عبداللہ کہتے ہیں چچا
اگر اتنے سستے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے تو تیار ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ چچا غصے میں آ گیا، اس نے کہا صرف گھر نہیں، جتنی رقم اور پیسے جمع کر رکھیں سب یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چچا یہ بھی سستا سودا ہے، ایک ایک پائی چھوڑ کے جاؤں، میں کچھ نہیں لے کے جاؤں۔ اب وہ اور غصے میں آیا اور کڑی شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، گھر اور پیسے صرف میرے نہیں ہیں، یہ تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا وہ کپڑے بھی میرے ہیں، اگر تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے اتار میرے کپڑے، اور کپڑے اتار کر ایسے ہی جا، بغیر کپڑوں کے جا، بغیر کپڑوں کے۔ میں کہہ رہا ہوں اس بدبخت نے کچھ اور کہا، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ کپڑے اتار۔ بولو جوان کسی کو کوئی کپڑے چھیننے کی بات کرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے عاشقو تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، اے میرے نبی کے اصحاب تم پر میرے ماں باپ، میری نسل قربان، میری جان قربان۔ گھر چھوٹ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں جیسی نعمت چھوٹ رہی ہے، گھر چھوٹ رہے، پیسے کوڑی سب، اور آخری میں کہتے کپڑے بھی اتار۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر اتنا سستا سودا ہے محبوب کی زیارت کا کہ تیرے کپڑے اتار کر کے ان کی زیارت ہوتی ہے تو یہ بھی آسان ہے، یہ لے تیرے کپڑے۔ ستر چھپایا، کپڑے اتارے، ماں کو آخری مرتبہ دیکھنے، ماں اس نے تو گھر سے نکال دیا، پیسے چھین لیے، کپڑے بھی ماں نے کہا ماں ہوں نا، کچھ نہیں مدد کر سکتی، میرا دوپٹہ لے، جلدی سے بھاگ جا، جلدی جا، دوپٹہ لے۔ دوپٹہ لیا، دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر کو ڈالا، ایک اوپر کو ڈالا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین، دو ٹکڑے والا، دوپٹے کے دو ٹکڑے۔ یہ عشق ہے، ماں چھوڑا نبی کے لیے، چچا چھوڑا نبی کے لیے، گھر چھوڑا نبی کے لیے، پیسے کوڑی کپڑے بھی چھوڑ دیے۔ کہا جاتا ہے گانے چھوڑ دو، نعرے تو لگائیں گے نہیں چھوڑیں، داڑھی رکھ لو، نعرے خوب لیں، جان قربان ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ فجر کی نماز میں اٹھو، مسجد میں آؤ، سب کر سکتے، مسجد یہ کیا ہے؟ جو کچھ کر رہے ہو تم جانو، عاشق یہ ہوتا ہے۔ ماں چھوڑنا معمولی بات ہے، لیکن عشق نے چھڑوایا، کپڑے اتار کر کے دے دینا اور ستر چھپا کر ماں کے پاس سے دو کپڑوں میں۔ بہرحال یہاں تک قربانی کس کی ہے؟ عبداللہ کی۔ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو پھر محبوب اپنا بناتا ہے، امتی، یہ ہے امتی میرا، یہ میرے۔ حضور کے لوگ کیسے، کتنے عظیم لوگ ہیں، اب یہاں تک اتنی قربانی آپ اپنے کو دینا پڑتی، یہاں تک۔ اب آگے محبوب کیسے سنبھالتا ہے سنو، نیچے ایک دوپٹہ، اوپر ایک وہ بھی آدھا آدھا ٹکڑا۔ اکیلے چلے عبداللہ، جا رہے ہیں، رستے میں کچھ خیال ہے عبداللہ، اب ذرا سوچنا، شیطان تو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے نا، عاشقوں کو زیادہ ستاتا ہے، خیال ہے عبداللہ، وہ عبداللہ اتنا بڑا ڈیسیزن لے لیا تو نے، اتنا بڑا، ارے چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، کپڑے اتار دیے، پیسے دھیلے سب چھوڑ دیا، اور تو نے حضور کو ایک بار دیکھا اور حضور نے تجھے ایک بار دیکھا، حضور نے ایک ہی بار دیکھا نا تجھے۔ اگر تو مدینے گیا اور حضور تجھے پہچان نہ پائے، توجہ ہے، او عبداللہ تو مدینے گیا، حضور تجھے پہچان نہ پائے، کیا بنے گا تیرا؟ تو نے تو سب چھوڑ دیا ان کے لیے، اور وہ تجھے پہچان۔ بھئی ایسا ہم لوگ سے لوگ کئی بار ملتے ہیں، پھر بھی ہم بولتے ہیں نام کیا ہے یار ذرا بتا، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہیں ہی نکمے لوگ، لیکن حضور جانے وفا ہے، حضور جانے وفا، ہائے ہائے، جو قدموں کی آہٹ بھی غلاموں کی جانتے ہو وہ حضور ہے۔ سرکار معراج سے ہے تو کیا کہا، بلال میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، جو قدموں کی آہٹ جانتا ہو غلاموں کی، وہ میرا نبی کے ساتھ جانے وفا۔ بہرحال تو کہا عبداللہ اتنا بڑا تو نے جو ہے وہ فیصلہ لے لیا، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا؟ فوراً عبداللہ کا عشق نے کہا عبداللہ کیا سوچ رہا ہے، نہ پہچانے نہ پہچانے، وفا تو اسی کو کہتے ہیں، وہ نہ جانے ہم انہیں جانے، بس وہ اپنے پاس نہ بٹھائیں کوئی بات نہیں، ہم کہیں بھی زندگی بس وہ یار راضی رہے۔ یہ سوچ رہے ہیں سردی کے دن ہے، ٹھنڈی جیسے جیسے مدینے شریف سے قریب ہوتے ہیں برداشت کے باہر ہوتے ہیں،
ठंडी के दिन है, बर्दाश्त। इत्तेफाक नसीब देखो, घर से निकले थे, मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो आधी रात हो गई रास्ते में, सबके दरवाजे बंद, ठंडी का और मदीने शरीफ की ठंडी बड़ी बड़ी प्यारी होती है, बहुत ओले बरसते हैं भाई, बर्फ गिरती, हाँ बहुत, हाथ पैर, हाँ फिर हालत होती है हाथ पैर की, खूबसूरत हो जाते हैं हाथ पैर। हाँ अल्लाह अल्लाह, हमने देखा है लोग दुस्से, वो जो कमरे के जो दुस्से होते हैं वो ओढ़ करके जन्नतुल बकी में आते थे, इतनी सर्दी थी। बहरहाल उस ज़माने की, आज इतनी सर्दी तो उस ज़माने की सर्दी क्या होगी, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सबके दरवाजे बंद। अब्दुल्ला ने सोचा पहला इम्तिहान, सब तो दे कर आया पहला, सबके घर बंद है, जाऊँ कहाँ। फ़ौरन दिल में आया, अरे मुसलमानों की मस्जिद है ना, उसी में चलते हैं। अब मस्जिद में कौन मिलेगा, वहाँ तो फजर में आए, पहली नमाज फजर, आखिरी नमाज इशा पढ़ के सब घर जाके सो जाते हैं, फजर में आते हैं। लेकिन मस्जिद में जैसे ही गए तो दरवाज़ा खुला था मस्जिद का, वो खुला रहता था 24 घंटे उस दौर, मस्जिद का दरवाज़ा खुला था। अंदर गए तो जैसे ही अंदर गए एक शख्स ने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अस्सलाम, अरे आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता, आप मुझे कैसे जानते हैं। कहा आज इशा की नमाज़ पढ़ा के जब हुजूर घर जा रहे थे तो मुझसे कहा था मेरा एक गुलाम अपनी माँ को छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कपड़े तक उतार कर मेरे इश्क में मदीने आ रहा है। जब वो आएगा तो आधी से ज़्यादा रात हो चुकी होगी, मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। बिलाल तुम मस्जिद में उसका इंतज़ार करना, ये मेरा कंबल लो, जब वो आए तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो फूट फूट करके, मैं तो क्या सोच रहा था, वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचान, यहाँ तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं, अपना कंबल दे गए मेरे लिए, अपने बिलाल को मेरे लिए खड़ा करके रखा। खूब रोए अब्दुल्ला, हुजूर आप सबकी आदत है तेरा दिल रखना, निभाना कोई इनसे सीखे, ये निभाते। मेरे भाइयों हम बहुत दूर हो गए उनसे, बहुत दूर, गुनाहों ने बहुत दूर कर दिया हमें उससे, वरना वो है, उन जैसा कोई नहीं, उन जैसा जाने वफा कोई नहीं है, उन जैसा गुलामों का ख्याल रखने वाला कोई। मेरे भाई जिसे कोई मुंह नहीं लगाता वो उसको अपने सीने से लगाते हैं। उनके हो के देखो, उनके करीब आके देखो, उनसे अपना रिश्ता जोड़ के देखो। हुजूर का कंबल अब्दुल्ला के बदन पर आ गया, बस आखिरी बार बिलाल से कहा ये कंबल उनका है, खुशबू कंबल से उनकी आ रही थी, उनसे जो मुसाफा कर लेता था उसके हाथ महकते थे कई दिन तक, तो उनके कंबल की खुशबू क्या है। मेरे भाई अगर ईमान की नाक सलामत हो तो आज भी मदीने शरीफ जाओ तो उनकी खुशबू आती है, हाँ आज भी आती है, जाके देखना, जिस दिन ईमान की नाक नसीब होगी देख लेना। अरे उनके शहर में तो उनकी खुशबू आती है, आला हजरत को तो उनकी औलाद में भी उनकी खुशबू आया करती है। हाँ अल्लाह। तो बिलाल वो कब आएंगे, वो फजर में आएंगे। बहरहाल फजर हुई, अल मुख्तसर, ये फजर हुई, जब ये आ रहा है वो आ रहा है, अब्दुल्ला दिल थाम कर अब आएंगे, अब जो आता है चमकता चेहरा, लेकिन वो नहीं आए। आखिर बिलाल ने इकामत कही और उसके बाद जब इकामत हुई तो आमिना का लाल अपने हुस्न जमाल के सारे जोबनों के साथ मुसल्ला इमामत पे जलवागर हुआ। हाय हाय, कैसे नमाज पढ़ी अब्दुल्ला ने, ये तो उनका दिल जानता है। लेकिन अब्दुल्ला सोचते थे अगर वो बिलाल को तो कंबल दे दिया, मेरे लिए खड़ा कर दिया, लेकिन वो मुझे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। तो जैसे ही सलाम फिरे और सब फारिग हो गए, हुजूर साहबा की तरफ रुक करके बैठते थे, आदत थी, पूरे मजमे पे नज़र डाली और कंबल में छुपे, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला खूब रोए। बस फिर बहुत लंबी दास्तान है, फिर बहुत रोए अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला घबराना नहीं, कहीं जाना नहीं, यही तुम्हारा सब कुछ है, यही तुम्हारे भाई है, यही तुम्हारा घर है, सब
مانگنے سے پہلے جو کہہ سکانا لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں۔ اینڈ کیا ہوا؟ اب پوری زندگی اب اس کو رہنے دیجئے، اللہ کسی دن موقع ملے یاد دلانا تو عرض کریں گے۔ اینڈ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اب یہ دوسری روایت آ گئی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ تھی، تبوک کی جنگ میں ہم سب ساتھ گئے ہوئے تھے، اچانک میرا دل گھبرانے لگا، میں نیند سے اٹھ کر کے بیٹھا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ میں اٹھ کر کے بیٹھا، جیسے اٹھ کر کے بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا، گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، چلو حضور سے مل لیتے ہیں۔ آقا سے ملنے کے لیے ان کے خیمے میں گیا، خیمہ خالی تھا، وہاں سے نکلا صدیق اکبر کے خیمے میں گیا، خالی تھا، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، خالی تھا، یا اللہ خیر، محبوب کا خیمہ خالی، صدیق کا خیمہ خالی، عمر کا خیمہ خالی، یہ کہاں گئے سب؟ میں ڈھونڈنے لگا تو دیکھا سامنے کوئی مشعل لے کر کے کھڑا تھا اور کسی کی تدفین ہو رہی تھی، کسی کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ دیکھ لو عاشقوں کا انجام، عاشقوں کی کیفیت دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، کسی کی تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، میں جلدی بھاگا گیا، کیا ہو گیا؟ پہنچا تو پتہ چلا اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تبوک میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! پھر کیا میں دیکھتا رہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ تیار تھا، حضور، اللہ اکبر، حضور جنازے پہ کھڑے رو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس۔ میں نے کہا حضور جس کی موت پہ روئے اس کی موت کی شان کیا، اللہ اکبر، کیا شان ہوگی۔ بہرحال ابن مسعود کہتے ہیں حضور رو رہے تھے جنازے، آقا رو رہے تھے جنازے پہ، صدیق نے کہا آقا جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے گھر والے قبر میں اتارتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کو قبر میں کون اتارے گا، آپ حکم فرمائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کان لگائے تو حضور کہہ رہے تھے اس کی قبر میں میں اس کو اتاروں گا۔ یہ عشق والوں کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں، کہا بالکل آتے ہیں، حضور تو غلام کے اترنے سے پہلے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضور قبر میں اترے عبداللہ کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے لٹایا تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، کبھی میں نے تمنا نہیں کی کہ یہ چیز مجھے ملے، کیونکہ اللہ نے بن مانگے مجھے ہر نعمت دی، لیکن اس دن میں تمنا کر رہا تھا کاش یہ عبداللہ نہ مرا، ان کو موت نہ ہی ہوتی، میں ہوتا، میں مرتا، اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ حضور نے لٹایا اور لٹانے کے بعد، لٹانے سے پہلے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اے اللہ یہ میرا عبداللہ میرا عاشق ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہے اللہ یہ میرا عاشق ہے، عبداللہ تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، یہ میں اس سے ہمیشہ راضی رہا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور نے قبر میں رکھ دیا، مشعل جل رہی تھی، مشعل میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت تو تھی، بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا حضور کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی سے نکل کر عبداللہ کے منہ اور اس کے کفن پہ گرتے تھے۔ میں اس وقت تمنا کر رہا تھا عبداللہ تیرے عشق کا تجھے صلہ کیا ملا ہے کہ کوئی قبر میں کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، تو وہ خوش نصیب ہے کہ کفن کے اندر تو قیامت تک نبی کے آنسوؤں کو سنبھالتا رہے گا، اور جب محشر میں اٹھے گا تو رسول اللہ کے آنسوؤں کی امانت اپنے کفن میں لے کے اٹھے گا۔ یہ عبداللہ کو اس کے عشق کا صلہ ملا۔ آپ اندازہ فرمائیں عاشقوں کا مقام یہ ہوتا ہے، مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ آئیے کس کس سے دل لگایا توبہ کر لیجئے، اور آج توبہ کر کے عہد کیجئے، گانے نہیں، بے نمازی پن نہیں، گناہ نہیں، گندی فلمیں نہیں، رشوت نہیں، حرام کام نہیں۔ بولو آج سے حضور کے فرما بردار بنیں گے؟